سید الانبیاء والمرسلین عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان المؤمن یری ذنوبه کأنه قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا رواه البخاری۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو پھر انسان کے ہاں گناہ بڑے سے بڑا بھی ہو وہ معمولی ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی انسان چھوٹا سمجھتا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مومن جو ہے وہ اپنے گناہ کرنے کے بعد گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خطرہ ہے اس بات کا کہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے۔ یعنی مومن گناہ کرنے کے بعد گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اوپر گر جائے گا، اور جو فاجر ہے، گنہگار ہے، گندا انسان ہے، وہ گناہ کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ مکھی آتی ہے، اس کے ناک پہ بیٹھتی ہے، وہ اس طرح اشارہ کرتا ہے، اڑ جاتی ہے، تو وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس نے مکھی کو اڑایا ہے۔ تو انسان جب گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر انسان کے ہاں بڑے بڑے گناہ بھی معمولی اور چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان تنہائی میں گناہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا، خلوت کے اندر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، جبکہ تنہائی کے اندر کیا جانے والا گناہ یہ انسان کے سارے نیک اعمال کو تباہ کر دے گا، خراب کر دے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا ثوبان بن بجدد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، یَأْتُونَ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئیں گے، تہامہ علاقے کے پہاڑوں جتنی نیکیاں، اور تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کا آغاز مکہ سے ہوتا ہے، یمن پہ ختم ہوتا ہے۔ اتنا لمبا پہاڑی سلسلہ، اتنے لمبے پہاڑی سلسلے جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن نیکیوں کا کیا جائے گا فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ انہیں ذرے بنا کے اڑا دے گا، کچھ پرواہ نہیں کرے گا اللہ ان کے نیکیوں کی۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے رسول ان کی ذرا صفات بیان کر دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاشعوری طور پر ان گناہوں میں ملوث ہوں، ہمیں پتہ نہ ہو اور قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انہا من جلدتی، فرمایا خبردار سن لو وہ تمہارے جیسے انسان ہیں، انہا من جلدتکم، جیسے چمڑے تمہارے ویسے ان کے، یصومون کما تصومون، وہ روزہ رکھیں گے جیسے تم رکھتے، وَيُصَلُّونَ كَمَا تُصَلُّونَ، جیسے تم نماز پڑھتے ہو ویسے وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک جرم ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے کامل ولی جریج، اور اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں، گناہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ آج یہ گناہ موبائل پہ ہو رہا ہے، موبائل پر جگہ جگہ پہ پاسورڈ لگے ہوئے ہیں،
یوٹیوب کا الگ ہے، فیس بک کا الگ ہے، واٹس ایپ کا الگ ہے، ٹویٹر کا الگ ہے، ہر چیز کا الگ الگ پاسورڈ لگا ہوا ہے کہ کوئی دیکھنا نہیں، اپنے آپ کو سیو کیا ہوا ہے، پرائیویسیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگران ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، والدین سے نہ ڈرو، اساتذہ سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کو یہ آیت ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تمہارا خیال رکھنے والا ہے۔ عبدالرزاق ساجد حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری مسجد جو فیصل آباد کے اندر موجود ہے، اس میں آئے روز کوئی نہ کچھ چوری ہو جاتی ہے، کوئی ٹوٹی اتار کے لے گیا، کہتے بیٹریاں بھی چوری ہو جاتی تھی مجھ سے، اور کہتے ہم نے ایک دن کیمرہ لگا دیا پایا اور اوپر لکھ کر لگا دیا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کہتے اس کے بعد کبھی بھی مسجد میں چوری نہیں ہوئی۔ اور اگلی بات کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف کیمرہ لگایا، پیچھے تاریں لگائی نہیں ہیں، خالی کیمرہ لگا ہوا ہے، پیچھے تاریں بھی نہیں ہیں اور کوئی اس کا سسٹم بھی نہیں ہے، کوئی ایل سی ڈی نہیں لگائی گئی، صرف ایک خالی کیمرہ لگا دیا ہے اور اس خالی کیمرے پر لکھ دیا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور مسجد سے کبھی چوری نہیں ہوئی۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس کا بھی یہی مطلب ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ہم دنیا کے کیمروں سے ڈرتے ہیں، جو اللہ نے فٹ کیا وہ سے ڈرتے نہیں۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ہر وقت خلوت میں ہو، جلوت میں، لوگوں کے اندر ہو پھر بھی نیکی، اگر تنہائی میں ہو پھر بھی نیکی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔